یہ تو اب روایت بن گئی ہے اور ایک یقینی عمل ہے کہ ہر سال مانسون میں کراچی کے مختلف علاقے ڈوبیں گے اور اس علاقے کے رہنے والے مکین اذیت ناک عذاب سے گزریں گے۔ جس لیول کی بھی بارش ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پورے شہر میں ایسی کیفیت نظر نہ آئے۔ متعدد مقامات پہ ایک بار پھر کراچی کی حالیہ بارشوں میں، خاص طور پہ جو بارشیں ہم نے جمعے اور ہفتے والے روز دیکھی ہیں، اس نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور کل بھی یہ تباہی ہم نے دیکھی، اور آج بھی جہاں جہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بارش ہوئی ہے وہاں پر یہ تباہی کے مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں یہ سین، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ پکچرز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور ثبوت کے ساتھ اسے سوشل میڈیا پہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ مناظر کراچی کے کسی ایک علاقے یا مضافات یا چھوٹے علاقے تک اس محدود نہیں ہیں۔ کراچی میں اگر ایک جانب مضافاتی علاقے جیسے کہ آج اورنگی ٹاؤن میں ہوا، جیسے کہ آج ایک بار پھر گجر نالہ بھر گیا، اس سے ناظم آباد کے مختلف علاقے، فیڈرل بی ایریا کے مختلف علاقوں کے درجنوں گھروں میں پانی گھس گیا، پوری گلیاں زیر آب آ گئی، گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعیش علاقوں میں سے ایک یعنی ڈی ایچ اے کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر ڈی ایچ اے فیز 4 میں وہی کیفیت نظر آئی جو کہ اس سے پہلے بارشوں میں نظر آتی تھی، اور یہاں کے مناظر تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیز 4 فیز 5 وغیرہ کے اندر تو سڑکیں کھود دی گئی ہیں نالہ بنانے کے لیے، اور وہ بھی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر لحاظ سے کراچی والے ایک ستم کی زندگی گزارتے ہیں جیسی ہی بارشوں کا زمانہ آتا ہے، اور پچھلے 3 دن کے دوران سوشل میڈیا پر، عام میڈیا نہیں بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ شہری جو تھے وہ چیخ چیخ کے اپنی مدد کے لیے حکومت کو بلا رہے تھے۔ مانسون کا مہینہ ہر سال جولائی میں آتا ہے، کسی کے لیے اس کی کوئی اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، اور یقیناً سب کو پتہ تھا جولائی آ رہی ہے، جون کے آخر سے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور مگر یہاں پہ کراچی میں جب نالوں کی صفائی جو کہ انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ علاقوں میں پانی جمع نہ ہو، اس صفائی کا عمل ورلڈ بینک کے قرضوں سے 2 جولائی کو شروع ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے نالے صاف ہو سکتے تھے ہوئے، مگر جہاں جہاں یہ نالے صاف نہیں ہوئے وہ پورے اوور فلو ہو گئے، اور اوور فلو ہونے سے جو کچھ ہوا اس کی تباہی جو ہے وہ آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ان نالوں میں سے جس کے بارے میں حکومت سندھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی صفائی کی گئی ہے، اس میں گجر نالہ بھی شامل ہے، لیکن آج کیونکہ کراچی کے پورے شہر میں بارش نہیں ہوئی، لیکن کراچی سینٹرل اور ویسٹ کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، اور یہی گجر نالہ جو تھا یہ قابو سے باہر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی مچی اور جو مناظر ہم نے دیکھے ناظم آباد اور فیڈرل بی ایریا اور اس سے منسلکہ دوسرے علاقوں میں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں کی جان ایسا لگا کہ بیچارے، اور ان کی چیخیں، ان کی آوازیں، ان کے گھروں میں جہاں جہاں گھٹنوں گھٹنوں پانی بھر گیا تھا، ایسی تباہی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور ایک بار پھر گجر نالہ بے قابو ہوا اور حکومت دیکھتی رہ گئی اور عوام کی چیخیں ہم تک پہنچتی رہی۔
یقیناً یہ تو کراچی کے شہریوں کے لیے مصیبت کا عالم ہے جو کہ مختلف علاقوں میں، اور جس میں نے آپ کو کہا کہ ڈیفنس کے علاقے DHA کے علاقے بھی شامل ہے، وہاں یہ منظر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یقیناً گزشتہ سالوں کے مقابلے میں جو شہر کی بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پہ پانی ضرور جمع ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ اب نکاسی کا سامان بھی ہے، اور وہ نکاسی بھی ہم نے دیکھی ہے بڑی شاہراہوں پہ یقیناً گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہتر کیفیت رہی ہے، خاص طور پہ شاہراہ فیصل اور شہر کی دوسری کئی بڑی شاہراہیں. مگر اس شہر کراچی میں جس کی آبادی 2.25 کروڑ ہے، ایسی شاہراہیں وہ چند ہی ہیں جہاں پر کہ آپ نے دیکھا کہ اطمینان بخش صورتحال رہی. شروع میں پانی ضرور بھر گیا لیکن نکاسی بھی ہوئی. اس مجموعی صورتحال میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بتائیے آپ کے پاس کیا تازہ ترین معلومات ہے آج کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ہمارے پاس یہ جو نئے ویڈیوز آ رہے ہیں ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا وغیرہ سے، اور اوور آل مجموعی صورتحال کیا ہے پچھلے 3 دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خان صاحب، سب سے پہلے تو جن بھائی بہنوں، بزرگوں، بچوں کو یہ تکالیف ہوئیں، یہ مسائل درپیش آئے، ان سے میں معذرت خواہ ہوں. اور میں کسی کے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہیں کہتا کہ یہ KMC نالے صاف کرانے تھے، DMC نے. اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ میں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی اور ادارہ بھی کام صحیح نہیں کر رہا تو اس سے بھی کام ہم نہیں لینا ہے. میں صرف یہ عرض کروں کہ جس طرح آپ نے خود ابھی فرمایا کہ بہت جو بڑی شاہراہیں ہیں کچھ وہ بہتر رہیں، کیونکہ یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. تھوڑی بارش ہوتی تھی تو رک جاتی تھی، کئی دن تک بھی مفلوج ہو جاتی تھی یہاں کی ٹریفک. یہ کچھ کام کیا ہم نے جس کی وجہ سے یہ آج بڑی شاہراہیں موٹریبل بھی رہیں اور دیگر بھی بہت ساری فیسلٹیز سامنے آئیں. جن علاقوں میں یہ مسائل آئے وہاں پر بھی انشاءاللہ بہتری اب بھی آ چکی ہے. اس وقت اگر آج اس ٹائم کی بات کریں 2-3 گھنٹوں میں پانی وہاں سے اتر گیا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ہے جن سے ہم معذرت بھی کرتے ہیں. یہ جو ہم نے صفائی کا کام کروانا تھا، جو ورلڈ بینک کے ساتھ ایک ہمارا MOU ہوا، وہ ہم نے 15 مئی کو شروع کرنا تھا اور وہ جون میں اس نے ختم ہونا تھا. لیکن کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو شروع کیا ہے. 25-30% نالوں کی صفائی ہوئی ہے، ابھی 70% رہتی ہے. پہلی دفعہ یہ ٹرانسپیرنٹ اور بہتر طریقے سے ان کی یہ صفائی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے جو طریقہ کار رکھا ہے اس میں KMC بھی آن بورڈ ہے، ورلڈ بینک کے اشتراک سے جو سویپ کا ادارہ ہے وہ بھی، اور پھر نیس پاک کو بھی اس میں انوالو کیا ہے. پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو ٹھیکہ دیا اور اس نے کچھ صاف کیا اور پھر آ کے بتا دیا ہو گیا. اب جو بھی سلج یا کچرا نالوں سے نکالا جائے گا وہ لینڈ فل سائٹ میں پہنچے تو پھر ہی اس کو پیمنٹ ملے گی. یہ کب ہوں گے؟ جی یہ جب 70% نالے صاف ہونا باقی ہیں، جی وہ کب تک اس کیا ٹارگٹ رکھا ہے؟ وہ کام دیکھیں ہو رہا ہے. اس میں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں ہم نے کیونکہ ٹائم لیٹ ہو گئے تھے تو سب سے پہلے جو چوکنگ پوائنٹ ہیں ان نالوں کے ان کو صاف کیا، اور اس کے بعد دیگر ان کو صاف کیا جا رہا ہے. اور اگست کے اینڈ تک یہ مکمل طور پر صاف ہوں گے، اور یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. صفائی کے بعد اس کا پراپر سسٹم بنائیں گے تاکہ دوبارہ پھر ان میں یہی کچرا نہ چلا جائے، پھر یہ جو ہے چوک نہ ہو جائیں. تو اس کا بھی پورا ہم نے بنایا، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا لون ہے. سندھ گورنمنٹ نے پرائرٹی دی تھی کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ادارے کے بہت ایشوز ہیں یہاں پہ سیوریج کے، ڈرینیج کے، تو اس کا ایک پورا پلان بنایا ہے کراچی کا، جس کا پہلا کمپوننٹ یہ تھا. اور یہ ڈیلے ہو گیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے، ورلڈ بینک والے یہاں نہیں آ سک رہے تھے، تو اسی لیے اسی کمپوننٹ میں سندھ گورنمنٹ نے ابھی یہ CM سندھ مراد علی شاہ صاحب نے خصوصی فنڈ دیا ہے. بعد میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا جب وہاں سے ہمیں پہلی ٹرانچ ملے گی. تو اس دفعہ پراپر کام ہوا، لیکن بدقسمتی سے لیٹ شروع ہوا. اس وجہ سے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم وہ کوتاہی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے، اگر وہ ورلڈ بینک کا ایشو تھا تو جس طرح اب سندھ گورنمنٹ نے پیسے دیے یہ 1 ماہ پہلے ہم دے دیتے، تو یہ تھوڑا بہت بھی جو ایشو ہے یہ سمجھائیے گا شاہ صاحب، یہ سمجھائیے گا کہ جو کنٹرولمنٹ کے علاقے ہیں جہاں پہ جو مسائل آتے ہیں، چاہے وہ DHA ہو چاہے دوسرے کنٹرولمنٹ کے علاقے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وزیر بلدیات ہیں، حکومت ہے، کیا آپ لوگ بالکل لا تعلق رہتے ہیں؟ یہ صرف کنٹرولمنٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ صاف کریں نہ کریں یا نہ کریں؟
اور شہر کا یہ اتنا بڑا حصہ ہے، چاہے ڈی ایچ اے ہو چاہے دوسرا علاقہ ہو، آپ لوگ کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہ کیسے کام چلتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ڈی ایچ اے میں جس انداز سے شہر میں دوسری جگہ تو نالے ہیں، یہ تو سڑکیں بیچ سے کھدی ہوئی ہیں، پوری بڑی بڑی سڑکیں کھدی ہیں جس پہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی کہ اس سے پانی نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ عجب کیفیت ہے۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ جو کینٹونمنٹ کے ادارے ہیں یا ڈی ایچ اے ہے، یہ ویسے تو ہمارے اس پہ نہیں آتا، لیکن کوارڈینیشن ہمارا رہتا ہے۔ میری ابھی بھی ڈی ایچ اے کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب، ان سے 2-3 دن پہلے بات ہوئی کہ کہیں پہ آپ کو کوئی ایشوز ہیں جہاں پہ سندھ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح کینٹونمنٹ کے موسٹلی علاقوں میں کام ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کے ایریا میں ان کی گاڑیاں بھی ضرور ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن زیادہ تعداد آپ کو واٹر بورڈ کی گاڑی، کے ایم سی، ڈی ایم سی کے جو ڈی واٹرنگ کے لیے ونچنگ مشینز، وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ہم ہر جگہ، کیونکہ بعد میں سارا تنقید کا نشانہ سندھ گورنمنٹ ہی بنتی ہے، ڈی ایچ اے کی لاپرواہی ہو، کینٹونمنٹ کی ہو، کسی اور اداروں کی ہو، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ تنقید ہم پر آتی ہے۔ ہم آپ ہی کی میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں، لاہور ہو، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں، لیکن سب کی تنقید ہم پر ہی آتی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات آپ ضرور دیکھیں کہ یہ ضرور کام ہوا ہے کہ پہلے جو دنوں تک مفلوج ہو جاتی تھی سڑکیں، وہ موٹریبل رہتی ہیں، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب بارش ختم ہوتی ہے تو وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ بڑی شاہراہیں یقیناً دیگر علاقے میں دیگر علاقوں میں بھی۔ بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔